الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین کی ہم انسانوں پر انگنت ذاتعداد اور بے شمار رحمتیں، بہت ہی بڑی رحمتوں اور نعمتوں میں سے رب کریم کا ایک احسان اپنے بندوں پر یہ ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو دعا کا ہتھیار عطا فرمایا. یہ ہتھیار کتنا قیمتی ہے، اس کا صحیح معنوں میں ادراک اللہ ہی کو، اس کی عظمت اور قدر و منزلت کے اللہ جانے کتنے پہلو ہیں. ان میں سے ایک پہلو کے متعلق انتہائی اختصار سے میرے ساتھ دو احادیث جو ایک ہی بات کو بیان کرتی ہیں توجہ سے سماعت فرمائیں. حارث بن ابی اسامہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایماندار کی مثال ایک درخت کی مثال ہے. ایماندار کی مثال ایک درخت کی مثال ہے کہ اس میں سے پور کے برابر، پور دیکھ رہے ہیں، ایک انگلی اس کی لمبائی کتنی ہے، لمبی سے لمبی انگلی کتنی ہوگی؟ 6 انچ ہوتی ہے. لمبی سے لمبی انگلی 3 انچ. اس 3 انگلی کا ایک حصہ پور کتنا ہو گیا؟ 1 انچ. فرمایا یقیناً درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ ایک پور کے برابر اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا. زمیندار اور درختوں کے تاجر بھی سامنے ہیں، غور کرے کون سا درخت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما ہی، تمہیں پتا ہے کہ وہ درخت کون سا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نخلا، وہ کھجور کا درخت ہے، لا تسقط لها عنبلہ، کھجور کے درخت سے پور کے برابر بھی کوئی چیز نہیں گرتی. جاننے والے بیان کرتے ہیں کہ کھجور کا کوئی حصہ، کھجور کی کوئی چیز بیکار نہیں. چوہدری صاحب حتیٰ کہ بیان کرتے ہیں کھجور کھائی جاتی ہے، اس کی جو گٹھلی ہے وہ کسی کام کی ہے کہ وہ بھی کارآمد ہے، اور اس کو بھی لوگ کتنے طریقوں سے استعمال کر کے فائدہ اٹھاتے. جانور کھاتے ہیں نہیں وہ. کھجور وہ درخت ہے، انگلی کا تیسرا حصہ اس کے برابر بھی اس کی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی. اور اس کے بعد کیا فرمایا،
جو آج کا ہمارا سبق ہے. وَلَا تَسْقُطْ لِمُؤْمِنٍ دَعْوَةً، جس طرح کھجور کیا کوئی حصہ کوئی چیز اور کے برابر بھی ضائع نہیں جاتی، اسی طرح ایمان والے کی دعا کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں جاتا. یہ چیز سیما صاحب کتنی قیمتی ہے. اب مزید غور فرمائیے میرے ساتھ. اس قیمتی چیز حاصل کرنے کے لیے PhD ہونا ضروری ہے. باغوں کا مالک، مربوں کا مالک، ڈائریکٹر، منسٹر، MLA، سینیٹر، کیا کوالیفکیشن ہے دعا کے لیے؟ کوئی بندہ ٹوٹا پھوٹا، ان پڑھ، مرد عورت، بیمار صحت مند، بیمار صحت مند، جو بھی ہے دعا کر سکتا ہے. کہ دیکھو اپنے رب کی رحمت. ملک صاحب، نعمت کتنی بڑی سرمایہ داروں کے لیے نہیں، بڑی صرف تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے نہیں، بڑے مناصب اور عہدوں والوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ سب کے لیے. اور اس نعمت کا اب جو پہلو بیان کیا جا رہا ہے کیا ہے؟ کہ مومن کی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی. اب جو مومن اتنی عظیم قیمتی اور آسان چیز کو حاصل کر کے فائدہ نہ اٹھائے وہ عقل مند ہے یا احمق؟ جواب دیجیے. بولتے نہیں تو ہم کون ہیں؟ آج بروز جمعرات 10 ستمبر فضل الہی نے اور آپ میں سے ہر ایک نے 7 بجنے کو ہیں صبح سے لے کر اب تک کتنا وقت دعائیں کی؟ ڈاکٹر صاحب کی ہیں تو بہت اچھا ہے. اور اگر کوئی بقی ٹائم ہی نہیں، اس کی قسمت کھوٹی ہے یا کھری؟ آئیے بات کی مزید وضاحت کے لیے، میری بات نہیں، ایک حدیث سن لیجیے اور سبق ختم ہو. امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان جو کوئی دعا کرے اور اس میں 2 باتیں نہ ہو، گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے 3 میں سے 1 نتیجہ عطا کرتا ہے. پہلا نتیجہ جو مانگا اللہ فوراً دے دیتے. اور ہمارے نزدیک ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے، یہ سب سے چھوٹا ہے. دوسرا نتیجہ، اختر صاحب، اختر خوش کرو بیٹا. دوسرا نتیجہ، اللہ اس کی دعا کے نتیجہ کو آخرت کے لیے محفوظ کر دے. اس نتیجہ کو ایک مثال سے سمجھو، اور وہ مثال بنتی نہیں، صرف بات کو ذہنوں کے قریب لانے. کوئی قریشی صاحب سے 1 لاکھ روپیہ لے اس شرط پر، اگر یہ جائز ہو تب، کہ میں آپ کو برطانوی پاؤنڈ دوں گا.
پاؤنڈ کتنے کا آج کل؟ 206 روپے کا. 1 لاکھ روپیہ لوں گا اور 1 لاکھ پاؤنڈ دوں گا. مجھے بتلاؤ کون اس کو نہیں دے گا؟ کوئی ہے تو کہے گا یار لاکھ نہیں 2 لاکھ بھیجا. یہی ہے نا. تو کرنسی جو دنیا اور آخرت کی اس میں فرق 1 اور 206 کا ہے یا کہیں زیادہ ہے؟ بات سمجھ نہیں آ رہی راج صاحب جی؟ اگر کوئی مجھ سے 1 لاکھ روپے لے اور 1 لاکھ پاؤنڈ دے اور شریعت میں جائز ہو تو میں 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ نہیں دوں گا کہ 2 لاکھ پاؤنڈ مل جائے. تو یہاں دعا کا نتیجہ کہاں مل رہا ہے؟ مانگ رہا یا اللہ 500 گز کی کوٹھی دے. اللہ کہتا ہے اس کو جنت میں محل دے. جنت کا محل وہ اچھا ہے یا 500 گز کی ہے فلیمن میں کوٹھی اچھی جی؟ تو اگر دعا فوری منظور نہیں ہوئی تو دوسرا نتیجہ پہلے سے بڑا یہ چھوٹا ہے. اب تیسرا نتیجہ سنیے. فرمایا جو مصیبت اس پر آنی تھی اللہ دعا کی وجہ سے وہ مصیبت دور کر دے. وہ مانگ رہا ہے یا اللہ میرے بیٹے کو SP بنا دے. ٹھیک ہے SP بن گیا اچھا. اللہ کہتے ہیں SP نہ بناؤ اس کے بیٹے کو بلڈ کینسر ہونا. SP کی بجائے اس کو بلڈ کینسر سے بچا لو. اب بلڈ کینسر سے بچنا اچھا ہے یا SP بننا اچھا؟ قصور آنسر تو فیلڈ SP بننا اچھا ہے یا بلڈ کینسر سے بچنا اچھا ہے؟ اسامہ ہمارا بیٹا گیا پولیس میں. ایک آپشن یہ ہے کہ SP بنا دیں گے. دوسرا یہ اللہ نہ کرے کروڑ دفعہ آنے والی بیماری سے بچا دیں گے. میں کیا کہوں؟ نہیں SP نہیں IG بھی بن جائے مجھے نہیں چاہیے. یہ چاہیے میرا بیٹا ٹھیک رہے. ہماری سمجھ میں بات کیوں نہیں آ رہی؟ دعا کے 3 فائدے ہوئے. پہلا فائدہ جو مانگا فوراً مل گیا. دوسرا فائدہ آخرت میں اس کا نتیجہ کنورٹ کر دیا گیا, بدل دیا گیا, کرنسی تبدیل ہو گئی. تیسرا نتیجہ جو مانگا وہ نہیں, آنے والی مصیبت اللہ تعالی نے اس دعا کی وجہ سے ختم کر دی. ہم نے سبق کیا پڑھا؟ مومن کی کوئی دعا بولو نہیں. اور یہ فیصلہ میں نہیں علامہ الغیوب کرتے. مجھے کیا پتا جو مانگا سامنے نہیں مل رہا اس کی بجائے اس سے اعلیٰ مل رہا, اس کی وجہ سے آنے والی مصیبت ٹل رہی ہے. صحابہ نے سنا تو کیا کہا؟ اذا نکسر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بات یہ ہے کہ ہر دعا 3 میں سے ایک نتیجہ پاتی ہے تو ہم بہت زیادہ دعا کیا کریں گے. جواب کیسا عظیم الشان ہے اور اسی جواب پر بات ختم ہے. اللہ اکبر. تم جتنا بھی مانگو گے اللہ کے خزانے اس سے بھی زیادہ. اللہ مجھے آپ کو بہت زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. فوراً بھی دے, آخرت میں ذخیرہ بھی کرے. ہم تو لالچی ہیں. اور آنے والی مصیبتوں سے نجات بھی دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ
وأهل بيته